مغربی ایشیا میں ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی مہم کے بارے میں ہفتوں کی جارحانہ بیان بازی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اب ایک ایسی جنگ سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں جس کا خاتمہ ان کی توقع سے زیادہ کہیں مشکل ثابت ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ اب ایران کے ساتھ جوہری مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے جنگ میں فتح کا اعلان کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ایران آبِ ہرمز کو مکمل طور پر آزاد بحری سفر کے لیے دوبارہ کھول دے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ہفتوں سے ایسے ممکنہ نتائج پر کام کر رہے ہیں۔ نجی طور پر سینئر معاونین کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تہران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بغیر جنگ ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس ممکنہ اقراءات کی حکمت عملی کو حاصل کرنا اب تیزی سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے ٹرمپ کو آبِ ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کے مطالبات کی ایک طویل فہرست پیش کی ہے، جو عالمی توانائی کی سپلائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں آ کر امریکہ کے صدر ٹرمپ پھنس چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے معاملے پر دباؤ بڑھانے کے بجائے محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے۔ ایران میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پر اقتصادی دباؤ کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران سے محدود سطح پر مذاکرات کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ صرف محدود پیمانے پر مذاکرات کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دباؤ کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں، لیکن جنگ یا جارحیت کے خواہاں بھی نہیں ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے صدارتی عہدے کے 2 سال مکمل ہونے پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں اور سلامتی کا تحفظ کر رہا ہے۔ اگر ایران کے خلاف دباؤ اور دھمکیاں ختم ہو جائیں تو کشیدگی جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ مسعود پزشکیان نے کہا مذاکرات کے ذریعے ایران لبنان میں جنگ روکنے، ناکہ بندی ختم کروانے اور بعض پابندیوں میں نرمی کروانے میں کامیاب رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران تمام تر دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا ہم اپنے شہداء کے خون ناحق کو بھولنے یا نظر انداز ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے عظیم شہداء کو خون بہانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزیوں کا ازالہ کرے۔ بیان میں عباس عراقچی نے کہا موجودہ صورتحال امریکہ کی جانب سے مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھلنا نہیں، اس کا انحصار دیگر عوامل پر ہے۔ اس دوران انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی میڈیا نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکی صدر ٹرمپ کی شکست تسلیم کر لی ہے۔ IRGC نے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ دنیا بھر کا میڈیا ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ عالمی میڈیا ایران کے خلاف جنگ میں ٹرمپ کی شکست اور خود ساختہ یہاں پر جس طرح سے بات کر رہا ہے اس سے یہ واضح لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شکست کھا چکا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے محمد باقر ذوالقدر کو عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا نیا سیکریٹری مقرر کر دیا ہے۔ صدارتی دفتر کے نائب وزیر برائے مواصلات مہدی طباطبائی نے ایک سرکاری بیان میں اس تقرری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ محسن رضائی کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔ مشتبہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہے ان کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ بحالی کا صدر ٹرمپ کا 15 نکاتی امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ وہ اس وقت تک اپنی فوج واپس نہیں بلائیں گے جب تک حماس مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈال دیتا۔ نتنیاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل حماس کی محض ظاہری یا فرضی کمزوری نہیں بلکہ حقیقی عسکری صلاحیتوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے غیر مسلح ہونے پر اتفاق کے بعد 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا تھا۔ یمن کے حوثیوں کے فوجی ترجمان نے بتایا کہ حوثی فورسز نے بحر احمر کے ساحل پر واقع المخا بندرگاہ میں سعودی فورسز پر دوبارہ حملے کیے ہیں۔ حوثیوں سے وابستہ ٹی وی چینل المسیرہ کی جانب سے نشر کی گئی تصاویر میں متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز فائر کیے جانے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ ان حملوں میں سعودی فورسز کے اسلحہ کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے مطابق اس سے پہلے ہونے والے ایک اور حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی فوج کی مشرق وسطی میں کارروائیوں کی ذمہ دار کمان سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک امریکی فورسز نے 55 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا، جبکہ 2 جہازوں کو فائرنگ کر کے آگے بڑھنے سے روکا گیا۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان میں بتایا کہ 20 سے زیادہ امریکی جنگی بحری جہاز مشرق وسطی میں فوجی مشنز کی حمایت کے لیے تعینات ہیں، جن میں امریکہ کے عائد کردہ بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد شامل ہے۔ سینٹ کام نے اپنے پوسٹ کے ساتھ امریکی بحری جہاز USS راس کے
के मल्लाहों की तस्वीर भी शेयर की। अमेरिकी कमान के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी फौजी दस्तों ने 2 बहरी जहाज़ों पर सवार होकर उनकी तलाशी भी ली।